بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، جس میں ایک بہت اہم پلر 5 وقت کی نماز ہے، اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے سے اللہ ہمیں بار بار اس چیز کا یاد کروا رہے ہیں کہ ہمارا فوکس آخرت کے اوپر ہونا چاہیے۔ نماز کے ذریعے اللہ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایگزامز میں پاس ہونا ہے، کہ ہم نے کریئر میں بہت آگے نکلنا ہے، کہ ہم نے لوگوں کو بہت خوش کرنا ہے، یا ہم نے بہت گھر گاڑی پیسہ ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے خلیفہ بننا ہے۔ اب جہاں پر بہت سے مسلمان ہیں جن کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کئی مسلمان اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ نماز تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں کوئی خشوع نہیں ہوتا۔ اب پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ خشوع کس کو کہتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے ہمبلنس اور سکون، یعنی اگر ایک مسلمان کی نماز میں خشوع ہے تو وہ نماز کے آخر میں بہت سکون میں ہوگا، چاہے اس کے امتحان ابھی تک ختم نہیں ہوئے، چاہے ابھی بھی سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے راضی نہیں ہوئے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ سکون میں ہوگا۔ اگر اس کو نوکری نہیں ملی، اگر اس کو پروموشن نہیں ملی، اگر وہ ایگزام میں بھی فیل ہو گیا، اگر لوگ اس سے ناراض ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود اس کو انگزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اپنی تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں گھبراتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی میرے کنٹرول سے باہر نکل رہی ہے، بلکہ نماز سے اسے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ زندگی تو کبھی اس کے کنٹرول میں تھی نہیں، اور جس کے کنٹرول میں زندگی ہے اور جو اس کو رزق اور عزت دینے والا تھا وہ آگے بھی اس کو رزق اور عزت ضرور دے گا، تو پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ لیکن جہاں پر خشوع کا اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے اسلام میں، ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جن کی نماز میں خشوع نہیں ہے؟ کیا اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ نماز پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ اس میں یہ بات سمجھ آئے کہ نماز میں خشوع ہونے سے مسلمان کو فائدہ ہوگا، اللہ کو نہیں۔ اللہ کو آپ کے خشوع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی نماز میں خشوع ہے اور نماز کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے، اس میں صرف آپ کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اگر آپ کی نماز میں خشوع نہیں ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ آپ کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو تو آپ کے خشوع کی کبھی ضرورت تھی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھے جو اللہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ متقین وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی نماز کو قائم رکھتا ہے۔ قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نماز کی طرف دوڑتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقین جس کو ہدایت ملے گی یہ وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوگا۔ اللہ نے صرف یہ کہا ہے یہ وہ ہے جو اپنی نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی نماز میں خشوع ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی اسپریچول گروتھ بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آپ شاید احسان کے سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اگر 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود آپ کی نماز میں خشوع نہیں ہے تو کم از کم آپ سیدھے راستے پر تو ہیں۔ کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں متقین تو ہوں، کیونکہ میں نے اپنی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اور جو انسان متقین ہوتا ہے کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ ہے، آخر کار ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا اور اس کی نماز میں خشوع ہوگا، لیکن اس میں صبر اور وقت کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں، اگر ایک انسان متقین ہے اور سیدھے راستے پر ہے تو اللہ اس کی نماز کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے نماز میں پرفیکشن نہیں مانگ رہا، کیونکہ پرفیکشن تو کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ آپ سے جہاد، کوشش، محنت، یہ چیزیں آپ سے مانگ رہا ہے کہ کم از کم ایک انسان کے اندر وہ کوشش تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نماز میں خشوع لائے۔ اگر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں فوکس صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے تو اگلی دفعہ وہ کوشش کرے کہ 10 سیکنڈ نہیں 20 سیکنڈ اپنی نماز میں فوکس لائے،
اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اگلی دفعہ 20 نہیں 30 سیکنڈ کے لیے فوکس کرنے کی کوشش کرے۔ اس کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اس انسان سے بہت محبت کرے گا جو اپنی خامیوں کے باوجود دن رات محنت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے تھوڑے سے اور قریب ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ تھک جائے، محنت کرنا چھوڑ دے، نیگیٹو سوچنا شروع ہو جائے اور ہمت ہار جائے۔ وہ انسان جو بار بار کوشش کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کی، اپنے نماز میں تھوڑی سی اور خشوع لانے کی، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور یہ سٹرگل جو ایک انسان کرتا ہے اپنے رب سے قریب ہونے کی، یہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جہاں پر شیطان آپ کو یہ وسوسے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز کو چھوڑ دو کیونکہ نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں، آپ کی نماز میں خشوع نہیں ہے، یاد رکھنا کہ چاہے نماز میں خشوع نہ ہو، نماز پڑھنا ہی بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اگر آپ نماز کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایک متقین ہیں جس کو آخر کار خشوع ضرور ملے گا اپنی نماز میں۔ السلام علیکم۔